بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں ہم نے قرآن عربی کا اس کورس کے حوالے سے ہم نے تعارف پڑھا تھا کہ ہم اس میں کیا کیا پڑھیں گے۔ آج ہم پہلا سبق پڑھیں گے، اس کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سبق جو ہمارا ہے وہ ضمائر منفصلہ کے بارے میں ہے۔ ضمائر منفصلہ، ان کو سیپریٹڈ پروناؤنس بھی کہتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم اگر دیکھیں، ہم قرآن کو سمجھنے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی بارے میں کیا فرمایا کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے، ہم نے قرآن کو مشکل نہیں بنایا، بس اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اگر اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیں، واو کا معنی اور لقد، البتہ تحقیق، یسرنا ہم نے آسان کیا، القرآن قرآن کو، للذکری ذکر کے لیے، فہل مم مدکر تو کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا، یعنی کوئی ہے جو نصیحت پکڑے۔ ان سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں کچھ چیزوں کو سمجھنا پڑے گا۔ ہم اس کو اپنی عملی مشق میں داخل کریں گے تاکہ ہمیں اس کی پریکٹس کرنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلے ہمیں 8 اشارے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی کلام ہو، اس کے اندر یا تو وہ کلام مذکر کے بارے میں ہوگا یا مؤنث کے بارے میں ہوگا۔ دنیا میں دو ہی جنس ہیں، تو اس کے بارے میں بات کیا کریں گے۔ مذکر کے لیے ہم استعمال کریں گے دایاں ہاتھ، اور مؤنث کے لیے ہم ہاتھ استعمال کریں گے الٹا ہاتھ۔ ان چیزوں کو ذہن نشین رکھیں۔ مذکر کے لیے دایاں ہاتھ اور مؤنث کے لیے بایاں ہاتھ۔ اب واحد کے لیے ہم ایک انگلی سے اشارہ کرتے، تثنیہ یعنی دو کے لیے ہم دو انگلیوں سے اشارہ کرتے، جمع کے لیے ہم لوگ چار انگلیوں سے اشارہ کرتے ہیں۔ مذکر کی بات بھی پتہ چل گئی، مؤنث کی بات بھی پتہ چل گئی۔ یعنی مذکر ایک ہوگا تو سیدھے ہاتھ کی ایک انگلی سے اشارہ کریں گے، دو ہوں گے تو سیدھے ہاتھ کی دو انگلیوں سے اشارہ کریں گے، جمع ہوں گے تو ہم سیدھے ہاتھ کی چار انگلیوں سے اشارہ کریں گے۔ اگر مؤنث ہوگا، مؤنث کا صیغہ ہوگا یا مؤنث کی بات چل رہی ہوگی تو ہم الٹے ہاتھ کی ایک انگلی سے، دو ہوں تو دو انگلیوں سے، جمع ہو تو یعنی دو سے جتنے بھی ہوں تو ہم چار انگلی سے اشارہ کریں گے۔ اب کلام کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے بات کرنے والا، ایک ہوتا ہے بات سننے والا، ایک ہوتا ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ تو اسی طرح جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اس کے لیے غائب کی بات استعمال ہوتی ہے، اور حاضر جس سے بات ہو رہی ہے، متکلم بات کرنے والا۔ بات کر متکلم بات کرنے والا۔ اب ہم غائب کے لیے اشارہ کریں گے، مطلب کہ اپنی سائڈوں پہ۔ اگر مذکر ہے تو دائیں طرف، مؤنث ہے تو بائیں طرف۔ یہ غائب کے اشارے الگ الگ ہو گئے۔ اب حاضر کے لیے تو سامنے ہی بات کرنے والا تو سامنے ہی ہے، تو اس کے لیے سامنے مؤنث کا ہی سامنے کی طرف اشارہ ہوگا، مذکر کا بھی سامنے اشارہ ہوگا۔ متکلم کرنے والا بھی ایک ہی ہے، یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، تو اس کے لیے بھی اشارہ اپنی طرف کریں گے ہم۔ امید ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہ اب اشاروں سے اس کو سمجھیں۔ مذکر کے لیے میں نے بات پیچھے بھی ذکر کر دی کہ دایاں ہاتھ، پھر مذکر کو ہی پہلے لے لیتے ہیں۔ واحد کے لیے ایک انگلی دائیں ہاتھ کی، تثنیہ کے لیے دو انگلیاں، جمع کے لیے چار انگلیاں۔ اب مذکر غائب ہوگا تو اس کے لیے پہلے ایک انگلی۔ اب غائب میں بھی یا تو واحد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا۔ پھر حاضر کے اندر، اب حاضر کے اندر بھی واحد ہوگا، تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا۔ اب متکلم کے اندر ایسا نہیں ہے، متکلم کے اندر یا تو واحد ہوگا یا ایک سے زیادہ بات کرنے والے ہوں گے، تو اس میں تثنیہ سکپ ہو جائے گا اور ہم واحد اور تثنیہ کو ساتھ لے کے چلیں گے۔
متکلم کے اندر صرف دو ہی چیز صیغے ہوتے ہیں، واحد اور جمع کے۔ اسی طرح مونس آ جائے گا، مونس کے ساتھ، مونس کے لیے ہم نے کیا کہا تھا کہ بایاں ہاتھ استعمال ہوگا۔ اب بایاں ہاتھ کی، اب مونس کو لے لیتے ہیں، واحد کے لیے بایاں ہاتھ کی ایک انگلی، اور اگر غائب ہے تو غائب کی طرف مطلب کہ ایک انگلی، تسنیہ اور ساتھ ساتھ آپ لوگ پریکٹس کرتے بھی رہے میری آواز کے ساتھ ساتھ۔ اور مونس تسنیہ غائب تو بائیں طرف ہاتھ کھول کے بالکل کندھے کے برابر میں ہم دو انگلیوں سے اشارہ کریں گے۔ اب مونس جمع غائب ہے تو پھر ہم چار انگلیوں سے اشارہ کریں گے۔ اسی طرح اب مونس واحد حاضر تو سامنے کی طرف ایک انگلی سے اشارہ کریں گے، مونس تسنیہ حاضر تو سامنے کی طرف دو انگلیوں سے اشارہ کریں گے بائیں ہاتھ سے، اور مونس جمع حاضر تو چار انگلیوں سے اشارہ کریں گے۔ اب مونس واحد متکلم ایک انگلی سے اپنی طرف اشارہ کریں گے، مونس جمع متکلم تو چار انگلیوں سے اپنی طرف اشارہ کریں گے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ضمیر منفصل سپریٹڈ پروناؤنس، ان کو ہم کہتے ہیں، یہ قرآن میں کل جو ہے یہ اس کا یہ ایک عدد لکھا ہوا ہے، اس کو آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ قرآن میں کتنے؟ 4753 بار استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے اب واحد کے لیے ہوا، مطلب کہ واحد غائب، ٹھیک ہے؟ واحد غائب کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ مذکر کے لیے، یہ مذکر کی ضمائر ہیں جتنی بھی ہیں، جیسے میں نے پیچھے عرض کر دیا کہ کلام کے اندر تین باتیں ہی ہوتی ہیں، یا تو ایک بات کرنے والا ہوتا ہے، یہ جو جس سے بات کی جا رہی ہے وہ ہوتا ہے، یا جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے چاہے وہ کوئی چیز ہی کیوں نہ ہو تو وہ تیسری چیز ہوتی ہے۔ تو فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن، جس کو ہم کہتے ہیں غائب، حاضر اور متکلم۔ سب سے پہلے جو ہے وہ غائب کی ضمائر آتی ہے، وہ ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد۔ انتا سامنے کی طرف اشارہ بھی کریں گے، انتا آپ ایک مرد، انتما آپ دو مرد، انتم آپ سب مرد۔ آنا میں ایک مرد، یہ الف ضرور لکھا جا رہا ہے لیکن پڑھا نہیں جائے گا، قرآن میں کہیں بھی آ جائے تو یہ لفظ کے اندر جو الف ہے یہ آخر والا الف نہیں پڑھا جاتا۔ تو انا میں ایک مرد، نحنو ہم سب مرد۔ اب ہم قرآن کی دیکھتے ہیں، یہ ایک عملی مشق ہے، ہم نے پیچھے اگر ہم لوگ اس کو بات کریں، اس پہ اگر ہم پریکٹس تھوڑی سی کریں، آپ لوگ میرے ساتھ تھوڑا سا کریں گے، ہم لوگ اپنا وہ مطلب کہ اپنے اپنی جگہوں پر یہ بات کریں گے۔ ہوا ہم سائڈ پہ پورا بازو کھول کے کندھے کے برابر میں ہم کہیں گے ہوا، ایک انگلی سے اشارہ کریں گے، ہوما دو انگلیوں سے اشارہ کریں گے تو ساتھ کہیں گے وہ دو مرد، ہوم وہ سب مرد۔ انتا سامنے کی طرف اشارہ کر کے ایک انگلی سے، انتا آپ ایک مرد، انتما آپ دو مرد، انتم آپ سب مرد۔ آنا میں ایک مرد، نحنو ہم سب مرد۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے قرآن میں جگہ جگہ پڑھتے ہیں، جیسے هو اللہ الذی لا الہ الا هو ہے، اس طرح کی آیتیں ہیں، یہ سورۃ الحشر سے پہلے والی آیتیں، سورۃ الحشر کی آخری آیتیں معذرت۔ تو کیا ہے یہ؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، ہوا کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا، تو وہ کیا ہوا؟ ہوا وہ، اللہ اللہ، الذی وہ ذات ہے، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا مگر ہوا وہی، ہم اس کو ساکن کر دیتے ہیں نا تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ وہی۔ عالم الغیب جاننے والا ہے غیب کا، والشہادہ اور حاضر کا، ہوا وہ، الرحمن الرحیم رحمان ہے رحیم ہے۔ اس کے بعد اگلی تھی وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، سورۃ مریم کی آیت ہے، وا مانا اور، ہم وہ، مطلب کہ ہم نے ہوم کے بارے میں پڑھا تھا وہ سب مرد، تو کیا کیا کریں گے؟ وہ ہیں، مطلب کہ لفظی ترجمہ تو بنے گا وہ مرد،
لیکن اب جب آپ محاورہ ترجمہ کریں گے تو یہ بنے گا وہ ہیں. فی میں غفلت غفلت، و معنی اور، ہم وہ، لا نہیں ایمان لاتے. وہم فی غفلت وہم لا یؤمنون، اور وہ ہیں غفلت میں، وہ ہیں غفلت میں اور وہ ایمان نہیں لاتے. لا نخلفه نحن ولا انت، سو طہ کی آیت ہے. لا معنی نہیں، نخلفه خلاف کریں گے اس کے، یعنی نحن ہم، و معنی اور، لا معنی نہیں، انت ہم نے پڑھ لیا آپ ایک مرد، تو انت کا معنی کیا ہوگا؟ آپ. نہ خلاف کریں گے اس کے ہم اور نہ آپ، یعنی ہم بھی خلاف نہیں کریں گے اور آپ بھی اس کے خلاف نہیں کریں گے. اب یہاں پہ مزید کچھ آیتیں دی ہیں جس میں انہوں نے الگ الگ یہ وضاحت ہم نے کر دی ہے یہاں پہ. اس کو آپ غور سے دیکھیں گے. ہم نے جو پیچھے ذکر کیا، پڑھا ہم نے ہوا ہما ہم، انت انتما انتم، انا نحن، اس کے بارے میں پہلی ضمیر ہے ہوا. ہوا الرحمن الرحیم، سورہ الحشر کی آیت ہے. وہ رحمان رحیم ہے، ہوا یہاں پہ آ گیا. ہما اذ ہما فی الغار، جب ہم حضرت ہجرت کا واقعہ پڑھتے ہیں تو اس میں کیا بات آتی ہے؟ اذ ہما فی الغار. سورہ توبہ کی آیت ہے، جب وہ دونوں، اذ جب، ہما وہ دونوں، فی الغاری غار میں تھے. ہم وہ سب، اولئک هم المؤمنون وہی لوگ مومن ہیں. انت انما انت نذیر، ہود کی آیت ہے. انما بے شک، انت آپ، نذیر ڈرانے والے ہیں. انتما آپ دو، انتما ومن اتبعکم الغالبون، آپ دو اور جنہوں نے آپ کی اتباع کی وہی غالب ہوں گے. انتم، انتم کا معنی تم سب. فہل انتم شاکرون، بس کیا انتم تم، شاکرون شکر کرنے والے ہو. انا میں، وما انا من المشرکین، وما اور نہیں ہوں، انا میں، مشرک، من المشرکین مشرکوں میں سے. نحنو نحن اولیاؤکم، نحنو ہم، اولیاؤکم تمہارے دوست ہیں. اب ہم نے جو الفاظ آج سیکھ لیے وہ کیا ہے؟ وہ ہم نے کتنے الفاظ سیکھ لیے؟ جو ضمائر یہ والی استعمال ہوئی ہیں وہ کتنی استعمال ہوئی ہیں؟ 4753 بار قرآن میں کم و بیش اتنی بار ہی استعمال ہوئی ہیں. تو ہوا کی ضمیر جو ہے وہ قرآن میں 481 بار استعمال ہوئی ہے. اور ہما قرآن میں 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے. ہم 440 بار استعمال ہوا ہے. انت 82 بار استعمال ہوا ہے. انتما 1 بار استعمال ہوا ہے. انتم قرآن میں 135 بار استعمال ہوا. انا قرآن میں 68 بار استعمال ہوا ہے. نحنو یہ قرآن میں 86 بار استعمال ہوا ہے. اب ہم نے اپنی پریکٹس میں یہ بات زیر غور رکھنی ہے کہ جب ہم اپنی پریکٹس کریں اشاروں کے ذریعے، ہم نے اس کے ساتھ ساتھ اپنا ترجمہ ساتھ ضرور کرنا ہے. ہم کہیں گے ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ 2 مرد، ہم وہ سب مرد. اس طرح کر کے ہم لوگ اشاروں کے ساتھ ترجمہ بھی ضرور کریں گے. آج کے پہلے سبق میں ہم نے مذکر کی 8 ضمیریں سیکھی ہیں جو قرآن میں 4753 بار آئی ہیں. اب آپ نے ان الفاظ کو قرآن کریم کی آیتوں میں تلاش کر کے پوری گردان پڑھنی ہے. آپ نے ایک چاہے ہم ڈھونڈا، آپ نے شروع سے اس کی پریکٹس کرنی ہے. اب ایک اور بات قابل غور ہے، قرآن شریف میں کل تقریباً 4500 الفاظ ہیں جو تقریباً 78,000 بار استعمال ہوئے ہیں.
اس کے علاوہ بھی الفاظ ہوں گے، لیکن جو بار بار استعمال ہوئے ہیں وہ کل 4500 الفاظ ہیں، تقریباً 78 بار استعمال ہوئے ہیں۔ تو ان میں سے ہم نے تو ہماری تو ان میں سے ہم نے کتنے پڑھ لیے؟ 4753 مرتبہ ہم نے پڑھ لیے۔